کا نقل ہوا ہے ان سے کہ جو ان کے بقول کے اب وہ امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ امام رضا فرماتے ہیں یا فرمایا امام نے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ واقعاً اتنا بڑا جملہ ہے کہ تمام حدیثیں ایک طرف اور یہ ایک حدیث ایک طرف شیعوں کی مومنین کی مشکلات کے حل کے لیے، مشکلات کے حل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. کیا یہ امام فرمایا امام نے ایک دفعہ، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ہم سے پناہ مانگے اور ہم پناہ نہ دیں؟ یقین کیجئے کہ اس جملے پہ انسان جان دے دے اور کہہ دے کہ امام رضا واقعی صلی اللہ علیہ کی ابو الحسن یعنی الحق کے امام رؤوف ہے. یعنی امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں پناہ دینے کے لیے، تم آؤ تو ہمارے پاس، قدم تو بڑھاؤ، مدد تو مانگو ہم سے. اور یقین کیجئے کہ مدد ملتی ہے، مدد ملتی ہے. تمام بچے بچیاں ہمارے جو سن رہے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، خواتین مرد مومنین مومنات، مدد مانگے امام رضا علیہ السلام سے، مدد مانگنا سیکھے امام سے. امام ہے. اور جب مامون کے سپاہی آئے امام رضا علیہ السلام کو لینے کے لیے کہ بادشاہ نے خلیفہ نے طلب کیا ہے آپ کو مرو اور خراسان چلیے آپ ہمارے ساتھ، تو گھر میں امام اندر گئے تشریف لے کے، ایک گھر میں عجیب گریے کا عالم بپا ہوا، چیخنے کی اور رونے کی آوازیں باہر تک آئیں. لوگوں نے سبب پوچھا، کہا کہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب جو میں جا رہا ہوں تو واپس نہیں آؤں گا. جب یہ واقعہ کوئی بھی ذاکر کوئی بھی عالم پڑھتا ہے نا، ہم سب ذاکرین اور جو خطبہ ہیں جو مولا کے حدیث وغیرہ کچھ دو چار جملے پڑھ دیتے ہیں، ہم سب کے ذہن میں متفقن علیہ طور سے یہ آتا ہے کہ جب بھی یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام اپنے گھر سے نکل رہے ہیں کیا کر کے اب میں واپس نہیں آؤں گا، سیدانیوں نے کس زور و شور سے رقت ہوئی ہے اور کس عجیب انداز سے گریہ کیا ہے. میں ایک جملہ کہوں گا امام رضا کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر، مولا امام رضا آپ امام رؤوف ہیں، آپ کا حکم بجا لا رہا ہوں میں کہ مولا جب آپ اپنے گھر میں گئے تھے تو آپ کے بازو میں وہ تیر پیوست نہیں تھا جو علی اصغر کے گلو کو چیرتا ہوا آپ کے بازو میں پیوست ہوا تھا، آپ کا لباس لہو لہن نہیں تھا، آپ کے چہرے پر خون علی اصغر نہیں تھا. لیکن اس واقعے کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب مولا حسین خیمے میں آخری رخصت کے لیے تشریف لائے ہوں گے تو بیویوں نے کس کوہرام کے ساتھ ماتم کیا ہوگا. ارے امام رضا کا بدن زخمی نہیں ہے، امام رضا کی قبا پر شہزادہ علی اصغر کا خون نہیں ہے، بس یہاں سے نکل کر تاریخ بتاتی ہے کہ روضہ رسول تک گئے، ایک دفعہ زیارت پڑھی، قبر کا بوسہ لیا، احترام کے ساتھ نماز ادا کی، باہر نکلے دوبارہ دیکھا گریہ طاری ہوا نانا کی قبر کو دیکھ کر، دوبارہ گئے قبر کا بوسہ لیا، دعائیں پڑھی ہوں گی، پھر واپس آئے، کئی دفعہ یہ کام کیا. میں کہوں گا مولا امام رضا آپ نے قبر کو دیکھا، آپ سے برداشت نہ ہوا اپنے نانا کی قبر سے جدائی. مجھے یہ بتائیے کہ جب مولا حسین خیمے سے باہر آ رہے ہوں گے تو کبھی زینب کے چہرے پر نگاہ جاتی ہوگی، کبھی سکینہ اور رقیہ کے چہرے پر نگاہ جاتی ہوگی، کبھی بہنوں کے چہرے پر نگاہ جاتی ہوگی، کبھی خواتین کے چہروں پر جو سیدانیاں نگاہ جب جاتی ہوگی، سب کس مظلومیت کے ساتھ امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی. تو مولا کے دل کا کیا عالم ہوا ہوگا، کس طرح سے مولا آپ باہر آئے. لیکن ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام نے سفر کو اختیار فرمایا، امام رضا مرو میں گئے، 203 ہجری آئی، امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا، کہاں انگور تناول فرمائیے، امام نے کھانے سے انکار کیا. روایت کے جملے ہیں کہ 2 غلام آئے تلوار سوت کر، کہا کہ یا انگور کھائیے یا آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اور مورخین کہتے ہیں کہ دھمکی یہ دی گئی کہ کوئی غلط الزام لگا کر آپ کو قتل کیا جائے گا. لہٰذا امام نے 3 یا 4 دانے کھائے. مامون نے کہا کہ مزید کھائیے، کہا کہ جتنے دانے میں نے کھا لیے تیرا کام ہو جائے گا. تشریف فرما تھے، ایک دفعہ بلند ہوئے، بیت الشرف کی طرف گئے. مامون نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں. ایک دفعہ بیت الشرف میں داخل ہوئے، ابا سلط ہروی آگے آئے. مولا جب نکلے تھے ابا سلط سے کہہ کر گئے تھے ابا سلط اگر واپس آؤں اور میرے چہرے پر نقاب پڑی ہو، میرا سر پوشیدہ ہو، ڈھپا ہوا ہو، ڈھکا ہوا ہو، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہو تو مجھ سے گفتگو مت کرنا. اب اصل کہتے ہیں امام رضا آئے، میں نے دیکھا صورت مبارک سر مبارک پر کپڑا پڑا ہوا ہے. امام گئے حجرے میں، دروازے کو بند کیا. ایک دفعہ اب اصل کہتے ہیں کہ میں نے دروازے کو گھر کے بند کیا.
ایک خوبرو نوجوان بہت ہی کم سن بچے کو دیکھا نورانی کہ گھر کے اندر آتے ہوئے، میں نے کہا شہزادے آپ کہاں سے آئے؟ کہا کہ جو خدا مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ بند دروازوں سے عبور بھی کروا سکتا ہے۔ اب اصل سمجھ گئے کہ مدینے سے امام محمد تقی تشریف لائے۔ روایت کے الفاظ ہے کہ امام محمد تقی نے دروازہ کھولا، ایک دفعہ بابا کی خدمت میں گئے۔ مورخین نے یہ لکھا، علماء بیان کرتے ہیں کہ امام رضا نے پوری طاقت کو مجتمع کر کے زہر کا اثر ہو چکا تھا، نقاہت طاری تھی، ایک دفعہ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو ٹیک دے کر، لگتا یہ ہے روایت سے کہ جناب امام تقی علیہ السلام کو بھیچا۔ امام رضا بستر شہادت پر ہے، امام محمد تقی آئے، گلے لگا کر خوب بھیچا۔ جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو مجھے وہ روایت یاد آتی ہے امام سجاد کی کہ مجھے ایک دفعہ غش سے افاقہ ہوا، میں نے بابا کو دیکھا، میرے بابا میرے پاس آئے اور مجھے گلے لگا کر بھیچا۔ میں کہوں گا امام رضا یہ آپ کا محمد تقی آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے پوری طاقت کو اکٹھا کر کے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، لیکن افسوس مولا حسین کے کس حال میں امام سجاد کو گلے لگایا تھا۔ بس ایک دفعہ امام جب رضا علیہ السلام نے امام تقی علیہ السلام کو گلے لگایا، وصیت فرمائی، امام محمد تقی یتیم ہو گئے، غسل دیا گیا، نماز امام محمد تقی علیہ السلام نے پڑھوائی، بڑے احترام کے ساتھ تدفین ہوئی، تمام مراسم کو انجام دیا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام دوبارہ مدینے گئے اور اس کے بعد بیت الشرف میں داخل ہوئے، اپنی پھوپھیوں کو بتایا کہ اپنے بابا کا کفن دفن کر کے آ رہا ہوں۔ ایک ایک پھوپھی نے آگے بڑھ کر امام محمد تقی کو گلے لگایا ہوگا، ارے بھائی کی اولاد ہے، محمد تقی ہے، امام وقت ہے، سب پھوپھیوں نے دیکھا ہوگا، چہرے کو دیکھ کر سکون آ گیا ہوگا، دل کو قرار آ گیا ہوگا، لیکن ہائے افسوس کہ جب امامت امام سجاد تک پہنچی ہوگی، وہ پھوپھیاں امام محمد تقی کی تھی، یہ پھوپھیاں امام سجاد کی ہے۔ کہا جا رہا ہے بیٹا سجاد اٹھو، بابا شہید ہوئے، یہ بتاؤ کہ خیمے میں جل کر مر جائے یا پردے کی حفاظت کرے یا جان